غلام فرید ایک 22 سالہ نوجوان تھا۔ اس کا تعلق ضلع رحیم یار خان سے تھا۔ اس نے BA کر رکھا تھا، لیکن ملازمت نہ ملنے کے باعث وہ اسلام آباد کے کمرشل ایریا میں ایک بزنس سینٹر کی پارکنگ میں گاڑیاں دو اور صاف کر کے اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کماتا تھا۔ غلام فرید انتہائی محنتی اور ایماندار نوجوان تھا اور مختلف دفاتر میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز افسران بلا جھجک دھلائی اور صفائی کے لیے اپنی گاڑی کی چابیاں اس کے حوالے کر کے دفتر چلے جایا کرتے تھے۔ غلام فرید جب بھی گاڑی 2 اور صاف کر لیتا، وہ متعلقہ افسر کے دفتر چلا جاتا، گاڑی کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتا اور اپنے پیسے لے کر واپس چلا جاتا۔ کئی دفعہ دفتر والے زبردستی بٹھا کر غلام فرید کو چائے پلا دیتے یا کھانا کھلا دیتے تھے، اگرچہ غلام فرید معمولی سا کام کرتا تھا، لیکن اس کی ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا اس کی دل سے قدر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام فرید گاڑی دھو کر سکھا رہا تھا کہ اس دوران ایک انتہائی قیمتی گاڑی جس پر کسی امریکی سفارت خانے کی نمبر پلیٹ آوازاتی آ کر پارکنگ میں رکی اور اس میں سے پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک غیر ملکی خاتون جس نے کالا چشمہ پہن رکھا تھا گاڑی سے اتری۔ گاڑی سے اترتے وقت خاتون کا والیٹ اور دوسری قیمتی کاغذات نیچے گر گئے اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ گاڑی صاف کر کے جب غلام فرید نے سفارت خانے کی گاڑی کے قریب سے گزرا تو اسے والیٹ اور دوسری قیمتی کاغذات زمین پر پڑی دکھائی دیے۔ غلام فرید نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر سنبھال کر رکھ لی۔ 1-2 دفعہ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جانے اس والیٹ میں کیا ہو، مجھے کھول کر دیکھ لینا چاہیے، لیکن پھر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ کوئی برائی چیز کو کھولا اور پرکھا جائے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز اور مناسب نہیں۔ غیر ملکی خاتون جو کہ کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں ایک کمرشل کمپنی کے مالک سے ملنے آئی تھی، اس نے جب اپنا والیٹ اور قیمتی کاغذات غائب پائے تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ والیٹ میں کافی ساری رقم تھی اور بزنس ڈیل کے حوالے سے کاغذات بھی انہیں کے ساتھ سب کچھ منسلک تھا۔ کاغذات اور والیٹ نہ ملنے کی صورت میں اسے کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ اس نے ایمبیسی میں کال کی کہ وہ شاید والیٹ اور کاغذات وہاں بھول گئی ہو، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وہ لے کر نکلی تھی۔ یہ سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے اور اسے یقین ہوا کہ اب یہ چیزیں کسی صورت واپس نہیں مل سکتی۔ وہ مایوسی کے عالم میں کمپنی کے آفس سے باہر نکلی اور ابھی گاڑی کے پاس پہنچی ہی تھی کہ غلام فرید فوراً اس کی جانب بڑھا اور اس کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ غیر ملکی خاتون اپنی ساری چیزیں اور والیٹ رقم سمیت واپس پا کر انتہائی خوش ہوئی۔ وہ غلام فرید کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور اس نے غلام فرید کو امریکی ایمبیسی میں اچھی نوکری دلوا دی۔ دن میں گاڑیاں اور دو صاف کر کے چند سو روپے کمانے والا غلام فرید آج لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتا اور ایمبیسی کی گاڑی میں گھومتا پھرتا اور اسے بہترین رہائشی ایمبیسی کی طرف سے ملی ہے۔ یوں غلام فرید کو اس کی ایمانداری کا انعام مل گیا۔